کوٹ میں ایس ایچ او صاحب کے کمرے میں اسد اللہ صاحب بھی یہاں پر تشریف فرما ہے اور ملزم بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ملزم سے بات کریں گے کہ اس نے انتہائی قدم کیوں اٹھایا. جی دسو کیوں قتل کیتا تسی اپنی بیوی تے اپنی بیٹی نو؟ بولو بھجا نا تسی قتل کیتا کیوں کیتا؟ بس غلطی ہوئی ہے. کی غلطی ہوئی دسو نا, کس طرح کیوں قتل کیتا, کی وجہ کی بنی؟ جس طرح پچھلے دنوں دسو ساری گل دسو نا. ساڈے کول چنیوڑ تو کو مہمان آئے چترال تو. اس دے میرے بہت کلوز دوست صاحب نظار صاحب اور اس دے ایک ساس اور اس دی سالی اور اس طرح اور کچھ لوگ آئے. ٹھیک ہے, کچھ مہمان ہمارے جو تھے وہ چلے گئے. کوئی نہیں پنجابی دسو تسی, کوئی گل نہیں, آرام نہ اپنی کچھ زبان. مہمان ہمارے چلے گئے, صاحب نظار صاحب بھی چلے گئے. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد جو ہے نا ان کی بیٹی بھی چلی گئی. ٹھیک ہے, اور ان کی سالی, ان کی ساس اور ان کا ایک سالہ تھا وہ ادھر ہی تھے. ٹھیک ہے, تو ان کے جو ہے آنے سے پہلے پہلے ہمارے حالات بالکل ٹھیک تھے, کوئی ایسا پرابلم نہیں تھا, لڑائی جھگڑا نہیں تھا. تو جب وہ ان کی سالی جو ہے نا وہ عملیات کا کو کام کرتی تھی, یہ جنوں کو بلانا یا اس سے اس طرح کے عملیات تھے اس کے. تو وہ میری اہلیہ کی جو والدہ کی طبیعت خراب رہتی تھی تو انہوں نے اپنا کوئی حساب. تمہاری عمر کتنی ہے؟ میری عمر تقریباً 45 سال. 45 سال. جی ہاں. تمہاری بیوی کی عمر کتنی تھی؟ تقریباً 24 سال. 24 سال. خرید کے لائے تھے اس کو؟ نہیں, انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے کیا تھا, کوئی نہیں خریدا تھا. پھر کیا ہوا؟ تو وہ انہوں نے نا جیسے جنوں کو موکلوں کو انہوں نے بلایا تو کوئی حساب جو ہے انہوں نے کروایا. اس میں وہ ایک جو ہے اتنی سی وہ گٹھڑی سی آ گئی, اس میں کچھ مٹی اور بال اس طرح تھے. اور پھر انہوں نے اپنے کاروبار کے متعلق پوچھا. کاروبار کے متعلق جب پوچھا کیوں کیتا صرف انی گل دا تے لمبی گل ہوگی نا, اودا کردار نہیں ٹھیک سی, کی ہویا؟ وہی بات ادھر ہی جا رہی ہے. اچھا ادھر ہی جا رہی ہے, کتنی دیر تک پہنچ جائے گی؟ اچھا بہرحال وہ ایسے ہی ہے جیسے وہ جن ادھر کے ادھر ہی رہ گئے. ٹھیک ہے, کبھی اس میں منتقل, کبھی میرے میں, یہ اس طرح کو ہوتا رہا. تو ہمارا اس سے نا لڑائی جھگڑا مطلب کبھی تھوڑا کبھی زیادہ اس طرح کر کے ہوتا رہا. یہ ہاتھوں کو کیا کیا ہوا تمہارے ہاتھوں کو؟ ادھر گئے ہوئے تھے کچہری میں. اور اس کے بعد جب بھی مجھے کچھ تھوڑا شکوہ ہوتا نا تو میرے سسر صاحب کہتے اس کا گلا کاٹ دو, اس کا گلا کاٹ دو, اس کا گلا کاٹ دو. پہلے بھی ایک دو بار شکوہ ہوا, انہوں نے یہی بات کی. تو جس دن یہ واقعہ ہوا اس دن بھی بات ہوئی تو انہوں نے یہی بات کی. وہ اپنے موبائل سے میں نے وہ کال کی تھی, وہ انصاف کے پاس ہی ہے موبائل بھی. اور اس کے بعد جو ہے دوسرا اس کا خود کردار بھی کوئی ٹھیک نہیں تھا. کیا کردار, کیا کرتی تھی؟ ہاں کیا کرتی تھی؟ بس کو تھوڑے ناجائز تعلق تھے کچھ لوگوں کے ساتھ, جو اصل معاملہ ہے اس میں. تو پھر یہ پچھلی تمہید ماننے کی ضرورت, اصل معاملہ یہ ہے کہ اس کا کردار ٹھیک نہیں تھا. تمہارے محلہ جو ہے اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اس کا ناخن جو ہے نا یہ بھی کسی غیر محرم مرد نے نہیں دیکھا تھا. جی. اور تم کہہ رہے اس کا کردار ٹھیک نہیں تھا. وہ اس کو برقع میں نے پہنایا, دستانے جرابیں لے کے دینے والا میں ہی تھا. پہلے چاہے اس کا برقع تھا یا نہیں تھا, میں نے جماعت کے ساتھ بھی اس کے سروزے بھی لگایا گیا. 15 یوم کے لیے بھی تیار تھے. بیوی مار دی. ہاں پچھلے کیا گناہ تھا؟ پچھلے مارچ. یہ بتاؤ, چھوڑو. جی ہاں. اس بچی کا کیا گناہ تھا؟ کیا کیا تھا اس نے؟ تمہارا خون نہیں تھی وہ؟ خون تھا. شرم آتی ہے. وہ معصوم بچی, بیوی کے ساتھ تمہاری لڑائی تھی, بچی کو کیوں مار دیا؟ خدا کی قسم اگر قانون اجازت دیتا نا میں تھپڑ تمہارے منہ پہ ماروں. صرف اس بات کی ہے کہ قانون اس بات کی اجازت نہیں دیتا. بس ایک ہی بات, اس بچی جو معصوم بچی تھی, ٹھیک ہے, جس کا خون ابھی دیوار پہ لگا ہوا ہے, اس بچی کا خون نہیں ہے, وہ تمہارا خون ہے. شرم آتی ہے اس بات کی؟ آتی ہے شرم؟ صحیح سی بتاؤ, شرم آتی ہے؟ بس ایک ہی بات اس وقت ذہن میں آئی کہ جو اس ماں کی بیٹی ہے کل کو یہ میرے ساتھ کیا کرے گی. کیا کرے گی؟ بیٹی نے کیا کرنا تھا؟ اور بیٹی رات کو سینے کے ساتھ لگتی ہے نا تو نیند آتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. ایک دن پہلے حالانکہ میں بازار میں لے کے گیا اس کو جو ہے, ٹھیک ہے, تمہارے بہن بھائی تمہارے رشتہ دار وہ نہیں سو رہے اس بچی کی وجہ سے. ٹھیک ہے, درندے ہو تم تو, تمہیں لگتا ہے تم انسان ہو؟ میں خود کہہ رہا ہوں کہ اس وقت ایسے ہی تھا جیسے جو ہے نا میرے اوپر جیسے کوئی جن یا کوئی بھوت اسوار ہے. کیا جن بھوت؟ یہ ساری چیزیں جنوں بھوتوں پہ نہ ڈالو. ٹھیک ہے, کرنے والے خود ہو, اب جنوں بھوتوں پہ ڈالی جا رہے ہو. خود کہہ رہا ہوں کہ وہ حالانکہ تو اس کو اتنے ضربیں لگی کہ میں نے بعد میں دیکھا. بیٹی کو دیکھا؟ تم نے اپنی بیٹی کو دیکھا تھا بعد میں؟ روئی تھی وہ؟ بتاؤ ذرا, روئی تھی جب اس کا گلا کاٹ رہے تھے؟
بتاؤ ذرا. اس کی جو ہے ماں کو جس یہ وقت ساتھ کھڑا جو ہے نا کانسٹیبل حوالدار, جی ہاں. ٹھیک ہے, اس کی جان نکل رہی ہے, یہاں تک آواز آ رہی ہے مجھے صرف تمہاری اس حرکت کا سن کر, اس کی سانسوں کی آواز یہاں تک آ رہی ہے, اور تم بڑی آسانی سے سارا کچھ بیان کر رہے ہو کہ بیٹی اپنی قتل کر دی. یار تم نے, وہ بھی 7 ماہ کی, صرف پیار نہیں کرتے تم اس سے؟ کیوں نہیں, پیاری تھی, بہت پیاری تھی. پھر وہ جب اس کی ماں کو مار رہا تھا بس وہ روئی, تو غصے میں جیسے وہ بات کر رہا ہوں کہ یہ بات ذہن میں آئی, تو اس بچی کو پتا تھا تم اس کی ماں کو مار رہے ہو؟ وہ تو بیچاری 7 ماہ کی تھی, اس کو کیا پتا ہوگا؟ کیا ہونا چاہیے تمہارا اب انجام بتاؤ. بس غلطی ہوئی ہے جیسے. وہ غلطی کہہ رہے ہو تم اسے؟ تم نے ایک ننھی جان لے لی ہے, ٹھیک ہے, سارا جس بندے سے بات کرتے ہیں وہ بندہ کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے. تمہارا پورا محلہ جو ہے وہ رات کو سویا نہیں ہے, آج 3 دن ہو گئے وہ سو نہیں رہے, اور تم کہہ رہے ہو غلطی ہے. صرف غلطی ہے, تمہیں معاف کر دیا جائے, تمہیں چھوڑ دیا جائے. اس سے پہلے بھی ایک بیوی قتل کیا تم نے کرنٹ لگا کر. نہیں, کیا کیا تھا اس کے ساتھ جس کو کرنٹ لگا وہ تھا؟ تو خود فوت ہوئی تھی. کیسے؟ ہاں, کیسے؟ اس کو کرنٹ ہی لگا تھا, خود فوت ہوئی تھی. میں SHO صاحب, اسد صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ اسد صاحب اس کی وہ بھی تفتیش کریں. اہل محلہ کا یہ کہنا ہے کہ اس بندے نے پہلی بیوی جو ہے وہ بھی کرنٹ لگا کے ماری ہے, یہ انسان نہیں ہے, یہ درندہ ہے. اس کی وہ بھی تفتیش ہونی چاہیے, اس سے بھی حقائق آپ کو پتہ چلیں گے. ساتھ ساتھ بتاؤ اس کے ساتھ کیا کیا تھا؟ نہیں, وہ خود فوت ہوئی تھی. کیسے کرنٹ لگا تھا اس کو؟ وہ رات کو ہم سوئے ہوئے تھے, تو وہ رات کو اٹھی, جو ہے کنڈی نہیں ہوتی دروازے پہ, اس کے اندر وہ تار لگی ہوئی تھی. کس نے لگائی تھی تار؟ تم نے لگائی تھی؟ تار تو پہلے سے لگی ہوئی تھی, ہم نے پڑوسیوں سے اس وقت بجلی لی ہوئی تھی. وہ تار لگی ہوئی تھی, تو وہ کہیں سے تار پھٹ گئی, وہ کنڈی لگاتے ہوئے وہاں سے اس کو پڑی تھی. اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے. یہ جو کیا یہ کار کے میں خود پیش ہو گیا. تو اب کیا سزا ملنی چاہیے تمہیں؟ بتاؤ ذرا. اگر آج وہ بیٹی وہ زندہ ہوتی, ٹھیک ہے, تو وہ جو اس کے ساتھ اس کے کزن کھیلتے تھے, اس کی چاچی سے میری بات ہوئی ہے, اس کے تایا سے میری بات ہوئی ہے, وہ بچی ان کے ساتھ کھیلتی تھی, ان کی آنکھوں سے پانی جو ہے وہ نہیں رک رہا. تو بتاؤ ذرا تمہیں کیا سزا ملنی چاہیے؟ اتنی بڑی سفاکیت کی ہے تم نے. کرتے کیا تم؟ میرا پہلے کوئی پراپرٹی کا بھی کام تھا. کیا پراپرٹی کو کرتے تھے؟ کوئی پلاٹ چھوٹا موٹا لے لیا, بیچ لیا. اچھا, تو اب جو ہے فرنیچر کا کام کر رہا تھا. کہاں پہ؟ ہاں, کہاں پہ؟ گھر میں. کیا کرتے تھے گھر؟ فرنیچر گھر تو میں نے دیکھا ہے, وہاں تو ایک 4 پائی پڑی ہوئی ہے بس. وہ کشیدہ کاری جو ہے نا, منمت جو ہوتی ہے, وہ کتنی دیر سے یہ کام کر رہے تھے؟ تقریباً تھوڑا عرصہ ہی ہوا. کتنے دن گھر میں سبزی اور سالن نہیں پکتا تھا؟ روزانہ پکتا تھا. پھر کیوں؟ ویسے تو اس کو میں نے کوئی کمی نہیں آنے دی. تو آخر میں یہ کچھ کر دیا تو میں اس طرح میڈیا پہ ساری بات اس لیے نہیں کر رہا کہ بےعزتی کی بات سکتی ہے. نہیں, بستی والی بات کوئی نہیں ہے. ہاں, ناجائز تعلق تھے اس کے لڑکوں کے ساتھ. تھے ہاں؟ بتائیں کس کے ایک ساتھ؟ وہ عثمان نام کا لڑکا ہے, کدھر بالکل رہتا ہے؟ ہمارے ادھر ہی محلے میں ہے. اچھا, ٹھیک ہے, وہ ہمارے گھر کے ساتھ ہی اس کی دکان بھی ہے. ٹھیک ہے, اس کے باپ کا نام غلام شبیر ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ایک کا نام شہزاد ہے, اچھا, اس کے والد کا نام اعجاز ہے. اور اس کے بعد جو ہے 2-3 لڑکے ایسے پیرے پہ کھڑے ہوتے تھے. میرے ایک تمہارے علاوہ تمہارا سارا محلہ ہی غلط ہے. ٹھیک ہے, تم مجھے یہ بات بتاؤ, اگر اس کے تعلقات کسی کے ساتھ تھے, طلاق دے دیتے. تم ٹھیکیدار ہو مارنے کے, تمہیں کس نے اجازت دی ہے کہ تم ایک نہتی عورت کا گلا کاٹ دو؟ کسی نے اجازت دی ہے؟ یہ واقعی غلطی ہوئی ہے کہ میں طلاق دے دیتا. طلاق دے دیتے, چھوڑ دیتے اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیتے, وہ جس سے مرضی شادی کر لیتی. جی ہاں. اور اس کے بعد جو ہے جس وقت کا یہ ہوا ہے, ہم بڑے آرام سکون سے بات کر رہے ہیں. میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کو ہو تو ہم مل کے چترال چلے جاتے ہیں, اگر آپ کو ہو تو میں پشاور میں چلے جاتے ہیں. اچھا, پھر تو اگر آپ علیحدہ ہونا چاہتی ہو تو میں آپ کو جو ہے چھوڑ دیتا ہوں. پھر کیا اس نے کہا مجھے مار دو؟ میں نے چھوڑا نہیں. نہیں, اس نے یہ نہیں کہا. تو پھر اس نے آگے سے جو ہے نا میرے یہ لوازمات ہیں, مجھے یہ دے دو, اس طرح کر دو, اس طرح کی باتیں. پھر آگے سے اس نے جب ہمارا وہ تلق کلامی ہوئی نا, اس نے کہا کہ میں آپ کو ایسا کر دوں گی کہ یا تو خود جو ہے نا وہ تنگ ہو کے پھانسی لے گا, یا میں خود تجھے زہر دے دوں گی. اچھا, کیسے مارا کیسے تھا؟ اس کی چیخیں نکلی, منہ پہ ہاتھ رکھا تھا, کیسے اس کو ذبح کیا اپنی بیوی کو؟ وہ جب اس نے یہ بات کی نا, اس وقت میں نے اس کے ایسے تھپڑ لگایا, اور اس نے بھی مجھے جیسے کوشش کرتی ہے ہاتھ پائی. پھر کیا کیا؟ چھری کہاں سے لی تھی؟ وہ چھری پہلے جو ہے قربانی کے دنوں میں جو ہے نا وہ جانور نہیں ذبح کرنے کے لیے ہوتا. وہ چھری تھی؟
जी हाँ। बड़ी तो जो पहले- होती है? जी हाँ। अच्छा, जी हाँ। फिर वो पहले ही जो है घर में पड़ी थी। कहाँ इस मारी? तरह- फिर पहला वार कहाँ पे किया तुमने? इस तरह मुझे नहीं, बाजू पे लगा या सार में लगा। इस अच्छा, तरह फिर गला काट दिया उसका? मुझे तो उस वक्त इस तरह पता ही नहीं चला कि मैं क्या कर रहा हूँ। अच्छा, जी हाँ। गला काटा था ये पता है तुम्हें? जी हाँ। वो रोई थी, उसने जी मिन्नत हाँ। तरला तुम्हारा किया था कि उसको जान से ना मारो, कुछ कहा ही होगा उसने, या ऐसे लेट की मुझे मार दो? नहीं। हाँ, मिन्नतें करती रही तुम्हारी? तुम्हारी बेटी की रोने की आवाज आई, जी हाँ। तुम्हें उसका भी एहसास नहीं हुआ कि तुम उस नन्ही कली की माँ को मार रहे हो? अच्छा, तुमने जब अपनी बेटी को कत्ल किया, सिर्फ 7 माह की थी, उस वक्त तुम्हारे हाथ कांपे थे? कोई दिल में कोई रहम, इस तरह की बात आई थी? सही सी बताओ। बेटी थी, आखिर इतना है, जब उसकी माँ को मारा था वो रोई, तो उस वक्त मैंने उसके ऊपर क्या वो ना रोती? उसकी तुम माँ को मार रहे हो, वो ना रोती? पहली बात तो ये है कि 7 माह की बच्ची को पता ही नहीं होगा तुम उसकी माँ के साथ क्या कर रहे हो, ठीक है? अगर वो रोई है, तुमने उसकी भी जान ले ली। जी नाज़रीन, सफाक मुल्ज़म है जिसको पुलिस की जानिब से गिरफ्तार भी कर लिया गया है, लेकिन उसकी सफाकियत ये है कि लंबी तान के अभी भी वो बातें सुनाने का माहिर है। तो मैं पुलिस से भी रिक्वेस्ट करूंगा और हुक्मरान बाला से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको इतनी सख्त सजा दी जाए ताकि आइंदा जो है पूरे पंजाब के अंदर, पूरे पाकिस्तान के अंदर, चन्योड़ के अंदर कोई भी सफाक मुल्ज़म जो है वो इस तरह की इस हरकत से बाज आ जाए कि नन्ही कलियां जो हैं जिनको माँ बाप बहुत प्यार करते हैं। मैंने पहले भी बताया कि 2 चीज़ें दुनिया में ऐसी हैं जिनको अपनी गुड़िया से प्यार होता है। एक गुड़िया खुद अपनी गुड़िया से बहुत प्यार करती है, और एक सफाक ये वालिद। इस दुनिया में ऐसे बदनसीब बाप भी हैं कि जिसके घर में रहमत आई हो और उस रहमत का गला काट दिया गया हो। इसको सख्त सजा मिलनी चाहिए। नाज़रीन, हुकूमत वक़्त से अपील है कि इस सफाक मुल्ज़म को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। और मैं बाकी नौजवानों से ये रिक्वेस्ट करूंगा, ये दरख्वास्त करूंगा जो गैरत के नाम पर कत्ल कर देते हैं, कि खुदा के लिए अगर उसकी गैरत ठीक नहीं है, आपकी गैरत ठीक है, तो उसको गैरत के नाम पर छोड़ दें, लेकिन इंतहाई जो कदम है वो ना उठाया जाए कि उसकी जान ना ली जाए। हम हर तीसरे दिन बाद यही बात सुनते हैं कि गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया गया, गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया गया। ये नाम नेहात गैरत जो है इसको अब ख़त्म होना चाहिए। ये नाम नेहात गैरत जो है हमें नहीं चाहिए कि जिसमें सिर्फ औरतों का कत्ल होता हो। चन्योड़ के मोहल्ले में मौजूद हूँ। यहाँ पर जो है सफाकियत का मुजाहरा किया गया है। एक दरिंदा सिफ्त इंसान की जानिब से अपनी बीवी और नन्ही कली को जो है वो ज़िबा कर दिया गया। मोहल्लेदार यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे और इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि जाँ बहक होने वाली खतून पर और उस नन्ही कली पर जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं उस सफाक मुल्ज़म की जानिब से, उसमें कितनी सदाकत है। हाजी अजहर साहब हैं जी, इनके मोहल्लेदार हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी हाजी साहब, की वाक़या होया सानू दसोगे जरा? सर वाक़े दा तो सानू कोई पता नहीं, जेडे इल्जामात ला रहे हैं ना जी वो सरासर झूठे हैं, ठीक है। वो बिल्कुल औरत जरा ना जी पाक दामन है, असा उनका नाखन भी नहीं वेख्या। ये जेडे इल्जामात उस ला रहे हैं सरासर झूठे हैं। वो नहायत शरीफ औरत है, उनके भाई भी हैं, वो भी इस चीज़ की गवाही दे सन। वो किसी किस्म का उनके कोई ऐब, कोई किसी किस्म की कोई गल बात नहीं। इनका ज़हनी तवाज़न ठीक ना या जो भी आई, इसने मतलब बहुत बुरा किया। इसने ज्यादती का अखीरकार छड़ी, दरिंदगी की अखीरकार छड़ी। इस तरह मतलब है जरा ना देखने भी मतलब असी जिसले लाश बाहर लैके आए, बड़ा ढेर सारा अफसोस लगा भाई इतनी अच्छी औरत नाल इतना मतलब जुल्म सितम किया गया, क्यों किया गया। इसलिए इन्हें सख्त सख्त सजा मिलनी चाहिए, समझ आए ना। असी अहले महल्ले की अपील है। हाजी साहब, तुसी छोटी बच्ची देखी सी? जी फुल दे माने दा हिस्सा ओदा की गुनाह से? बस सारे इस को पूछना चाहिए, ये हुकूमत का काम है इस को पूछ कि उस बच्ची का की गुनाह है। उस बच्ची नाल इसने उन्हें ज़िबा करके रख दिता। इतना दरिंदगी का एहसास इसने कर दिता है कि साढ़े बच्चे जो बड़े खौफ ज़दा होए पे, सारा पूरा महल्ला बड़ा खौफ ज़दा होया भाई। इसने अखीरकार बच्चे रात के टाइम सोंदे नहीं, इतनी एक मतलब जुल्मत भी इस अखीरकार करा। रात के टाइम है आके चक्कर मार के देख लो, सारा महल्ला सनसनान हो जासी,
کوئی کسی قسم دی جڑا نا جی کوئی لوگ نہیں باہر نکلتے پہ صرف جڑا نا اس خوف دی وجہ خوف ڈر دی وجہ. جی بالکل. میں بھی اس کا بھائی ہوں. اس سے آپ کا نام کیا ہے جی؟ سرفراز احمد. سرفراز. جی سرفراز صاحب میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو بھائی ہے ہمارا نا یہ بھائی نہیں ہے. یہ بالکل نہ اس نے ہم پر بھی ظلم کیا اور جو اس کی بیوی اور اس کی بچی تھی وہ ہماری بھابھی اور بہت شریف اس نے ہمارے پر بہت ظلم کیا. میں کہتا ہوں یہ گولی کا بھی لائق نہیں. اگر اس کو گولی مار دی جائے نا تو یہ اس کے لیے بالکل کم سزا ہے. اگر اس کو سزا موت بھی دی جائے وہ بھی کم. اس کو زیادہ سے زیادہ لمبی زندگی ہونی چاہیے. روزانہ مرے اور روزانہ یہ جیے. اس کو اس طرح کی سزا ہونی چاہیے. ہمارے پر بھی ظلم کر گیا ہے. ہم بھی اس چھوٹے چھوٹے بچیوں والے ہیں, بیوی بچیوں والے ہیں. اس نے کچھ بھی نہیں دیکھا کہ ہمارے بھائیوں پر کیا بیتے گی اور ہماری بلادری پر کیا بیتے گی. ہمیں لوگ اس طرح دیکھنے لگے کہ یہ بھی اس کے ساتھ ہے. ہم قرآن کی قسم کہہ کر کے ہمیں خواب نہیں, ہمیں علم بھی نہیں کہ یہ وحشی درندہ اس نوبت تک پہنچنے والا ہے. یہ اس طرح کا اس کا وقوع بنا ہوا ہے کہ یہ اس طرح یہ انسان کر سکتا ہے. مجھے بہت افسوس. دیکھیں جی آپ نے اہل علاقہ کی بات بھی سنی اور شفاق شخص جو ہے ملزم جو ہے اس کے بھائی کی بات سنی. ان کا یہ کہنا ہے کہ اس کو شفاق ملزم کو اس طرح کی سزا دی جائے, اتنی لمبی زندگی دی جائے کہ وہ ہر روز مرے, اس کو ہر روز جو ہے سزائے موت ہو اور ہر روز وہ زندہ ہو. اس کو اذیت ناک سزا ملنی چاہیے. جس طرح کی اذیت جو ہے اس 7 ماہ کی ننھی کلی کو اس وقت ہوئی ہوگی جب اس کا جو گلا کاٹا جا رہا ہوگا, جب اس کی شاہ راگ جو ہے وہ کاٹی جا رہی ہوگی. یہی والد ہوتے ہیں جن کے رات کو پیٹ پر ننھی کلیاں جو ہیں وہ سکون کی نیند سوتی ہیں, اور وہی درندہ تھا جس نے اپنی ننھی کلی کی جو ہے شاہ راگ کاٹ دی. نہ صرف ننھی کلی کی بلکہ جس کو عزت اور احترام کے ساتھ لایا گیا, جس کو عزت بنا کر گھر لایا گیا, اس اپنی عزت کو جو ہے اس کا جو گلا کاٹ دیا گیا. اس شفاق ملزم کو سخت سے سخت سزا جو ہے وہ ملنی چاہیے تاکہ آئندہ جو ہے کسی بھی شخص کو اس طرح کی جرت نہ ہو کہ جو ننھی کلی ہے اس کا گلا کاٹ دیا جائے. جو اپنی عزت ہے, جس کو عزت بنا کر رکھا جاتا ہے, اس کا گلا کاٹ دیا جائے. دل خراش واقعے پر ڈی پی او چنیوٹ بلال عمر شیخ سے بات کریں گے اور ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس والد کی جانب سے جو شفاقیت کی گئی ہے اس پر کون سی دفعات کے تحت مقدمہ درج ہوا ہے اور اس ملزم کو جو چنیوٹ کی پولیس ہے یہ کہاں تک جو ہے سزا دلوانے میں کامیاب ہو سکے گی. جی بلال صاحب بتائیے گا, جو واقعہ پیش آیا ہے سٹی تھانہ سٹی کی حدود میں, ایک شفاق باپ کی جانب سے بیٹی اور بیوی کو قتل کر دیا گیا, یہ کیا واقعہ ہے؟ جی بالکل, یہ بڑا ایک افسوسناک واقعہ ہے. ہماری جو فرسٹ انفارمیشن رپورٹ ہے اس کے مطابق جو یہ شخص ہے اس نے اپنی بیوی کو جس کا نام نازیہ تھا اور اپنی بیٹی ہانیہ کو جس کی عمر کوئی 8 سے 9 ماہ تھی, انہیں بڑی بے دردی کے ساتھ چھریوں کے وار کر کے قتل کر دیا. اس حوالے سے ہماری ایف آئی آر اس لڑکی کے والد کی مدعیت میں درج ہو گئی ہے. اس بندے کو ہم نے گرفتار کر لیا ہے ملزم کو, اور اس کا ریمانڈ لے کے مزید جو تفتیش ہے وہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ آگے کریں گے. بلال صاحب بتائیے گا کہ ملزم کو جو ہے وقوع کے کتنی دیر بعد جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا؟ جی ملزم کو ودن 24 آورز پولیس نے اریسٹ کر لیا ہے. سر یہ بھی بتائیے گا کہ جو اس کی لڑکی جس کی ڈیتھ ہوئی ہے, جس کو قتل کیا گیا, اس کے لواحقین جو ہیں ان کا تعلق چنیوڑ سے ہے یا کسی دوسرے شہر سے وہ آئے ہیں؟ جو یہ خاتون تھیں ان کا تعلق چترال سے تھا. یہ چترال سے بلانگ کرتی تھیں. جو ان کے والد ہیں وہ چترال سے چنیوٹ آئے تھے اور انہی کی مدعیت میں یہ ایف آئی آر ہماری رجسٹر ہوئی ہے. اچھا بلال صاحب یہ بھی بتائیں کہ اس طرح کے واقعات کی روک تھام کے لیے کیا کیا جائے کہ غیرت کے نام پر آئے دن ہم دیکھتے ہیں کہ بیوی کو قتل کر دیا جاتا ہے, بہن کو قتل کر دیا جاتا ہے. آپ کے جو تھانہ سٹی میں واقعہ ہوا ہے یہ تو انتہائی افسوسناک تھا کہ غیرت کے نام پر چلیں بیوی کو قتل کرتے تو ہم نے دیکھا تھا, کبھی 7 ماہ یا 8 ماہ کی بیٹی کو قتل کرتے نہیں دیکھا تھا. یہاں تو انتہائی افسوسناک واقعہ پیش ہے. کیا پیغام دیں گے چنیوڑ کی عوام کو؟ بالکل آپ نے بڑا رائٹلی یہ پوائنٹ آؤٹ کیا, بڑا ہی افسوسناک اور ایک دردناک یہ واقعہ ہے
اس کو میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگوں نے اس ملزم کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے اس میں سیکشن 311 بھی ایڈ کیا ہے، جس کے بعد یہ ایک نان کمپاؤنڈیبل اوفینس بن جاتا ہے، اس میں راضی نامہ نہیں ہو سکتا۔ اس حوالے سے ہم اس طرح کے واقعات کو ڈسکریج کرنے کے لیے اس چیز کو یقینی بنائیں گے کہ ہم اس کیس کی پراپر انویسٹیگیشن کریں اور جو ہمارا ملزم ہے اسے سخت سے سخت قانون کی جو ہے وہ سزا دلوائیں۔ اس وقت میں تھانہ سٹی میں موجود ہوں، جہاں پر شفاق ملزم بھی موجود ہے۔ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں چنیوٹ سے ہمارے نمائندے ساجد مدیر کارڈو صاحب، ان سے بات کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کارڈو صاحب، یہ بتائیں کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے، اس سے پہلے ہمیں یہ بھی انکشاف ہوا ہے کہ اس شفاق ملزم کی جانب سے اپنی جو پہلی بیوی تھی اس کو بھی کرنٹ لگا کے مارا گیا تھا۔ جی بالکل، یہ اعجاز نامی سیال جو ملزم ہے، اس کی پہلے 2 شادیاں جو ہیں وہ رپورٹ ہو چکی ہیں، جس میں ایک جو ہے اس نے ایک بیوی کو طلاق دے دی تھی، اور ایک جو جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں اہل محلہ کے مطابق جو ہے اس کی جو نفسیاتی طور پر ہو سکتا ہے اس کو کوئی پرابلم ہو۔ جس طرح یہ 2 قتل ہوئے ہیں، ایک اس نے اپنی بیوی اور ایک 7 ماہ کی بچی کو قتل کیا، یہ انتہائی افسوسناک واقعہ، بالکل یہ درندگی اس کو کہیں تو غلط نہیں ہوگا۔ اس میں یہ ہوا ہے کہ جو کردار پر آواز اس نے اٹھائی، اس پر شک کرتا تھا، اس کے بارے اہل محلہ نے جو ہے وہ بڑا کلیئر بتایا کہ وہ عورت انتہائی نیک عورت تھی، کبھی ہم نے ایسی کوئی بات دیکھی نہیں، محلے میں ہم رہتے ہیں تو ایسا کوئی منظر یا کوئی واقعہ نہیں ہوا جس کی بنیاد پر کہا جائے کہ یہ عورت جو تھی اس کا کردار نہیں ٹھیک تھا۔ یہ بالکل اس نے ظلم کیا ہے۔ اچھا صاحب، اس بندے کا جو کردار ہے وہ آپ لوگوں نے وہاں سے چیک کیا، کس کردار کا مالک تھا یہ جس نے اتنی شفاقیت دکھائی کہ اپنی بیوی کو قتل کیا، پھر اپنی ننھی پری جو ہے، میں تو اس کو پری کہوں گا، 7 ماہ جس کی عمر ہے وہ پری سے کم نہیں ہو سکتی، اس کو بھی قتل کر دیا۔ قتل کرنا بھی چلے تو اس کو ذبح ہی کر دیا۔ جی بالکل انتہائی دردناک واقعہ ہے۔ اس نے ذبح کے الفاظ جو ہے وہ بھی کم ہیں، جس طرح اس نے ایک چھری کا استعمال کیا اور اس سے پہلے اپنی بیوی کو قتل کیا، پھر 7 ماہ کی بچی کو قتل کیا۔ آپ نے بھی دیکھا ہے اس کے گھر میں نشان ابھی تک خون کے جو ہیں وہ وہاں پر موجود ہیں، تو بالکل انتہائی جتنا بھی ظلم کہا جائے وہ کم ہے۔ تو اس کے بارے جو علاقہ مکین ہے ان کا یہی کہنا تھا کہ اس نے پہلے الیکشن بھی ایک لڑا تھا، کبھی کوئی کام کرتا کبھی کوئی کام کرتا، تو بظاہر تو یہ ٹھیک لگتا تھا، لیکن جو یہ اس نے واقعہ سر انجام دیا ہے، اس سے اس کی شفاقیت جو ہے وہ بالکل واضح دکھائی دیتی ہے۔ جی بالکل ناظرین، میں کبھی بھی اس بات کی حمایت نہیں کروں گا کہ اس ملزم کا نفسیاتی ٹیسٹ کروایا جائے، کیونکہ اس طرح کے شفاق ملزم جو ہے وہ نفسیات کا سہارا لے کر، پاگل پن کا سہارا لے کر جو ہے کہیں نہ کہیں قانون سے بچنے کی طرف جاتے ہیں۔ لیکن اب تحقیقات کی ضرورت ہے کہ اس سے پہلے جو اس کی بیوی تھی، جس کو یہ کہا جا رہا ہے کہ جس کی موت جو ہے وہ کرنٹ لگنے سے ہوئی تھی، اس بات کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے کہ اس کو کرنٹ لگا تھا یا اس شفاق ملزم کی جانب سے لگایا گیا تھا۔ اگر اس شفاق ملزم کی جانب سے اس کو کرنٹ لگا کر جو ہے موت کی وادی تک پہنچایا گیا ہے، تو پھر اہل علاقہ کے لیے اور پھر سٹی پولیس کے لیے سوالیہ نشان ہوگا کہ اگر اس وقت اس شفاق ملزم کو گرفتار کر لیا جاتا جب اس نے کرنٹ لگا کر اپنی بیوی کو، پہلی بیوی کو قتل کیا تھا، شاید یہ معصوم بچی، معصوم کلی اور اس کی بیوی جو ہے آج اس کی شفاقیت سے بچ جاتے۔ غیرت کے نام پر بیوی کے قاتل نے اپنی 7 ماہ کی ننھی کلی کو بھی مسل دیا۔ شفاق ملزم کے ہاتھ کانبے اور نہ ہی چہرے پر ملال آیا۔ 25 سالہ نادیہ اور 7 ماہ کی ہانیہ تو اس دنیا سے چلے گئے، مگر وقت با وقت جاگنے والی نام نہاد غیرت اور ان مردوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے کئی سوال چھوڑ گئیں۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان میاں منور اقبال اور FIR 7 کی پوری ٹیم